اور دل دل کو ملایا اور اتنا ملایا، لکھتا ہے تیرے لیے اپنی جان دینے کو کے لیے بھی تیار۔ لڑکیوں کو بھی دیکھو، وہ کہتی ہے اپنی ماؤں سے، اپنے پریوار سے، اور میری ماں اور میرے ابو اور میرے بھائی اگر فلاں سے میری شادی نہ کرایا اور اگر مجھے بات کرنے کی اتھارٹی وہ اجازت نہ دی تو میں بھاگ جاؤں گی، مر جاؤں گی، جل جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، پھانسی لگا لوں گی، زہر پی لوں گی۔ میرے بھائیو، یہ تیری کیسی محبت ہے؟ ہائی جس نے بس چند جگہوں پہ تم نے کھلا دیا، پلا دیا، ایک موبائل دے دی، ایک گھڑی دے دی، ایک واچ دے دی، ایک کپڑا دے دیا، ایک کپڑے میں، ایک گھڑی میں، ایک واچ میں، ایک موبائل کے میں تم اتنا دیوانے ہو کہ اس لڑکے کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، اور جس اللہ نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں اس اللہ کے لیے تم 5 ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ تمہاری عقل کی کھوپڑی میں کیا گوبر بھر الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا
لا ينزعوه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه ابو داود۔ ಯೋಗ ಯೋಜಿತ್ ಸತತಮಾತ್ಮಾನಂ ರಹಸ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ ಕಾಕೀಯ ಚಿತ್ತಾತ್ಮ ನಿರಾಶೀರ ಪ್ರಜ್ಞ पंचम समय कर्तव्य पवित्र धरती अस्त रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुल शेख शब्बीर अहमद नदवी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, रात की इस आखिरी पहर में बैठे हुए कौम के गयूर मुसलमान हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, तमाम किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी वहदहु ला शरीक के लिए सज़ावार है, जो हम सब का खालिक व मालिक है, जो हम सब का पालनहार है, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, जो इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। जैसा कि आपको इश्तिहार के ज़रिए से पता चल गया होगा कि मौजू टॉपिक हालात हाज़िरा दिया गया है और इश्तिहार के अंदर भी इसको लिख दिया गया है। इस वजह से हालात हाज़िरा के ऊपर ही हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन किताब व सुन्नत की रोशनी में मौजू की अदायगी करने के साथ साथ हम जमी मुसलमानों को इंतहाई संजीदगी के साथ सुनने की और उसके ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। पूरी दुनिया के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, चाहे बिहार से बाहर आप इंडिया लेवल पे चले जाइए, इंडिया से बाहर आप दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर चले जाइए, आपको मुसलमानों की तादाद कम नहीं मिलेगी, आपको मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी। 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर जो आबादी है, उसके अंदर कम से कम 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं। यह अलग सी बात है कि मस्जिदों के अंदर 30 करोड़ नहीं है। वोटर लिस्ट में आपको 30 करोड़ प्लस आपको मिलेंगे मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान के अंदर। ममालिक देखिए तो आपको दुनिया के खित्तों में आपको 50 से प्लस 60 आपको मुस्लिम ममालिक नजर आएंगे। पैसों के मामले में देखिए तो मुसलमान पैसे में भी कम नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर इस दौर में सबसे ज़्यादा जलील, सबसे ज़्यादा रुसवा,
سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ ذلت میں ڈوبی ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلمانوں کی قوم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جو قوم سب سے اوپر ہونی چاہیے، جس قوم کا پلہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، وہ قوم سب سے نیچے ہے۔ جو قوم سینہ تان کر کے جینا چاہیے، جس قوم کو، وہ قوم ڈر کر کے جی رہی ہے۔ حالات کا جائزہ لو مسلمانوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج مسلمان کے خون کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ آج مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے، پریشان ہے، ذلت اور خواری میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہم نے بہت غور کیا کہ اس سماج کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی گڑبڑی آئی جس کی وجہ سے یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم ذلیل ہے، رسوا ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم نے بہت تلاشا، بہت غور کیا، بہت ڈھونڈا، تب ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان تو یہ ضرور ہیں، ووٹر لسٹ میں ہیں، لوگوں کی نظر میں ہیں، گورنمنٹ کی نظر میں ہیں، دنیا کی نظر میں ہیں، لیکن سچ میں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ نام دیکھو تو بڑے بڑے اچھے اچھے نام لوگوں نے رکھ لیے ہیں، بڑا پیارا پیارا نام لوگوں نے رکھا ہے، بڑا خوبصورت سا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اسلام ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی سماج کے اندر دیکھو، بے حیائی تو مت پوچھو، حد ہو گئی۔ بیٹا بغل میں بھجپوری گانا لگا کر کے سن رہا، باپ بھی دیکھ کر کے کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ بیٹی وہی اپنے بالوں کو کٹنگ کرا رہی ہے، جینس اور ٹی شرٹ میں گھومنے کے لیے بازاروں میں نکلتی ہے، ماں اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن طاقوں میں رکھے ہوئے ہیں، قرآن کی کوئی تلاوت نہیں ہے، گھر میں کوئی بولنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ شراب کے اڈوں میں اگر تعداد کی گنتی کی جائے تو مسلمانوں کی تعداد نظر آپ کو زیادہ آئے گی، مسلمانوں کی تعداد آپ کو زیادہ دکھے گی۔ جوئے میں تو مت پوچھو، جوئے کی طلت مسلمانوں میں بھی ایسی لگی ہے، آج مسلمان جوئے میں بھی پیسے لگا رہا ہے، ہار رہا ہے، الگ الگ ایپ کے ذریعے سے مسلمان جوا کھیل رہا ہے۔ زنا کاریوں کے اندر بھی یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ غرض یہ کہہ لو کہ ہر برائی کے اندر مسلمان لت پت ہے۔
اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت تو ایسی ہے، لگتا ہے کہ دنیا تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس کو آخرت اور اس کو قبر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کی زندگی کے اندر وہی بیماری آ چکی ہے جس بیماری کا نام جناب محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی آپ نے فرمایا تھا، اس امت، یہ امت تو بہت زیادہ دکھیں گی لیکن اس امت کے اندر ایک وہن کی بیماری آ جائے گی، اور جب اس امت کے اندر وہ وہن کی بیماری آ جائے گی تو وہن کی بیماری کے بارے میں صحابہ نے کبھی پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول یہ وہن کی بیماری کون سی بیماری ہے؟ آپ نے اس کی ڈیفینیشن اور اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا سے بڑی محبت کرنے لگے گی، دنیا کو بہت زیادہ چاہنے لگے گی، دنیا سے بڑا دل لگا لے گی یہ قوم، یہ امت، یہ مسلمان دنیا سے بڑے تعلق بنا لیں گے، دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اور موت سے ان کو نفرت ہونے لگے گی، موت کو ان کو ذرہ برابر یاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگی یہ قوم۔ آج یہی سب ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مدارس بھی ہیں، ہمارے پاس مساجد بھی ہیں، ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب بھی ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر ذلت چھائی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی نبی نے آخری دور میں کہا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، میرے بعد مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا فکر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد، مجھے دنیا چھوڑ دینے کے بعد یہ امت محمدیہ، یہ مسلمان جو محمد کو مانتی ہے، جو قرآن کے اوپر ایمان لاتی ہے، یہ امت دنیا سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگے گی۔ ان کے پاس قرآن تو ہوگا، ان کے پاس نبی کا فرمان تو ہوگا، لیکن ان کے پاس ایمان ذرہ برابر نہ ہوگا۔ دور ایسا آئے گا صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مسلمان ہوگا صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، مجلسوں میں بیٹھے گا تو مسلمان نظر آئے گا، مجلس سے جیسے باہر نکلے گا شیطان کے ابا اور شیطان کے نانا نظر آئے گا۔ آج دیکھیے یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے، پوری رات جلسہ سننے کے بعد پھر وہی ماحول، پھر وہی معاملات، پھر وہی گڑبڑیاں، پھر وہی خرابیاں۔ حالات حاضرہ کو دیکھیے، صرف مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے، کام کا نہیں ہے۔ اپنے گھر کو اٹھائیے، آپ گھر کے اندر بے حیائی آ گئی ہے، بے شرمی آ گئی ہے، بے دینی آ گئی ہے، قرآن سے دوری، محمد رسول اللہ کے فرمان سے دوری آ گئی۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اور جس قوم کے اندر دین سے دوری آ جائے، اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں سوچو، آج ہمارے گھرانوں کے اندر بھی حیائی آ چکی ہے،
آج ہمارے گھرانوں کے اندر بے دینی آ چکی ہے، آج محمد رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کو آج ہم اپنے پیروں تلے اس کو روند رہے ہیں۔ قرآن تو سنتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کے اوپر ذرہ برابر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، جس کو حلال کیا ہو اس کو حلال سمجھو۔ رسول نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، رسول نے جس کو حرام کیا اس کو تم حرام سمجھ لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیتے ہیں اس کو تم لے لو، اور رسول جن چیزوں سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے تم رک جاؤ۔ اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کہتا ہے او میرے بندے اس کو میں نے حرام قرار دیا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے۔ قرآن کہیں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مجھے ماننے والوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تیرا رب کہتا زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن آج مسلمان قوم زنا کے قریب بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس سے محبت ہو اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے کہاں ہیں؟ اللہ کو مان نہیں رہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ محبت کس سے کرے؟ سنو، چمنی بازار پروریا خلیفہ چوک کے لوگوں سنو، تم اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو مومن گردانتے ہو، اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں، تو آؤ سب سے زیادہ مومن، سب سے زیادہ مسلمان کو، مومن کو کس سے محبت ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ ہوں گے اپنے ابو سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں تو گرل فرینڈ ہی سب کچھ ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہنوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ گرل فرینڈ سے۔ آج دیکھ رہے ہیں آج ان پیار اور عشق اور محبت کی چکر میں اللہ سے زیادہ بھائیوں بہنوں اور ماں باپ سے زیادہ گرل فرینڈ سے لوگ محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ بلائے تو آئے جلسہ، وہ نہ بلائے تو نہ آئے جلسہ، ہم نہیں آ رہے تو تم آ کر کے کیا کرو گے؟ حالات دیکھو میرے بھائیوں، وہ بلائیں تو آ جائیں، وہ بھگائیں تو بھاگ جائیں، وہ داڑھی رکھوائیں تو رکھ لیں، وہ داڑھی چھلوائیں تو چھلوا لیں، وہ جس طریقے سے کپڑے پہنائیں وہ کپڑے پہنیں، وہ جو کلر پسند کریں وہ کلر پسند کر لیں، وہ جس طریقے سے چلنے کے لیے کہیں وہ چلیں۔ واہ واہ، حد کر دی تم نے، یہ کون سی محبت تم نے کی ہے؟ ایسی محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، زندگی ایک بار ملی ہے، محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ تم اللہ سے محبت کرو، سب سے زیادہ رب العالمین سے محبت کرو۔ کیوں نہ کریں اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں؟ وہ ہماری سانسوں کا بھی مالک ہے، وہ ہماری دھڑکنوں کا بھی مالک ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ ہماری عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ ہمارے بچوں کا مالک ہے، وہ ہماری پوری پریوار کا مالک ہے، وہ پوری زندگی کا، پوری آخرت کا مالک ہے۔ اس اللہ سے ہم محبت
کیوں نہ کریں؟ ایک مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ایک مومن کرتا ہے۔ گرل فرینڈ اس کی نظر میں اللہ سے بڑھ کر کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، سماج کے لوگ اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتے۔ ارے ان گرل فرینڈ نے تمہیں کیا دیا؟ دو چار جگہوں کو بلا کر کے ہاتھ میں لا لیا، گلے لگا لیا اور ذرا پیار کر لیا، چند تحفے تحائف لے لیے، دے دیے، بس اتنا ہی کیا ہے۔ اس اللہ کو دیکھو، اس اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اس اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس اللہ نے تمہیں اتنی اچھی صحت دی ہے، اس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اس اللہ سے محبت کیوں نہ کرو؟ اس اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا ہے، اس اللہ نے تمہیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، اس اللہ سے محبت کیوں نہ کرے؟ سب سے زیادہ حالات حاضرہ کو دیکھیے نا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ جب جب بلائے تب تب آؤ۔ اب اللہ تو نہیں بلانے کے لیے تمہارا خلیفہ چوک کے اندر آئے گا اور اس پورنیہ اور اس بہار کے اندر آواز لگانے کے لیے آئے گا، لیکن اللہ کا وہ بندہ جو سسٹم اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے مؤذن کی شکل میں، تمہاری مسجدوں کے اندر مؤذن کی آواز 5 وقت تمہاری مسجدوں کے اندر جب اذان کی آواز دی جاتی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اپنے گھر کے اندر۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی آواز تمہارے کانوں سے گونجتی ہے، ٹکراتی ہے، تمہارے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، یعنی اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ کیسے تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ وہ محبوب، جس محبوب سے تم محبت کرتے ہو اس کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے تم مسجدوں تک جانا گوارا نہیں کرتے ہو۔ جس نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں میرے پیارے بھائیوں، تم اللہ سے کیسی محبت کرتے ہو؟ 5 وقت تم اللہ کو دے نہیں سکتے ہو، صبح کے وقت دے نہیں سکتے، شام میں دے نہیں سکتے، ظہر عصر مغرب عشاء یہ ساری وقت میں تم اللہ کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہو۔ یہ گرل فرینڈ جو تیری زندگی کے اندر 2 مہینے ابھی ہوئے ہیں، 2 سال ہوئے ہیں، جس نے 2-4 سال تیرے ساتھ کیا زندگی بتا لی، تمہارے ساتھ بازار میں کیا تمہارے بائک کے اندر گھوم لی، تم کو جب بلائے تب چلے جاؤ، صبح کے وقت پکارے تب بھی تم دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں پکارے تب بھی تم چلے جاؤ۔ ہائے رے مسلمان، کیسے مسلمان ہو؟ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ حالات حاضرہ کو دیکھیے، آج مسلمان اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتا، آج مسلمان اللہ سے وہ محبت نہیں کرتا جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وہ محبت ہم نے کسی اور کو دے رکھی ہے، وہ محبت ہم نے اپنے پریوار، اپنے سماج کے لوگوں کو اور ایسی چیزوں کو ہم نے دے رکھی ہے جو محبت اللہ کو ملنی چاہیے تھی، وہ محبت ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دی ہے۔ اور اتنی محبت، اللہ اللہ، انتہا ہو گئی۔ اللہ کے لیے جینا چاہیے، اللہ کے لیے مرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کبھی کہا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ کبھی کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان صلاتی، او خلیفہ چوک کے مسلمانوں تمہاری زبان سے بھی یہی جملے نکلنے چاہیے، او خلیفہ چوک کی لڑکیوں تمہاری زبان سے بھی یہی جملے نکلنے چاہیے، او خلیفہ چوک کے نوجوانوں تیری زبان سے بھی یہی جملے نکلنے چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز و نسکی
کوششوں کی اور میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، ان تمام چیزوں میں اللہ کا حق ہے، ان تمام چیزوں میں تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان تمام چیزوں میں کسی اور کا کوئی نہیں سکتا ہے، للہ رب العالمین، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیے اپنی زندگی کسی اور کے نام، موبائل کے اندر دل بنایا اور دل کے اندر دو دل بنائے، دو دل کے اندر ایک دل میں گرل فرینڈ کا نام لکھا، ایک دل کے اندر اپنا نام لکھا اور دل دل کو ملایا، اور اتنا ملایا لکھتا ہے تیرے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار۔ لڑکیوں کو بھی دیکھو، وہ کہتی ہے اپنی ماؤں سے، اپنے پریوار سے، اور میری ماں اور میرے ابو اور میرے بھائی اگر فلاں سے میری شادی نہ کرایا اور اگر مجھے بات کرنے کی اتھارٹی و اجازت نہ دی تو میں بھاگ جاؤں گی، مر جاؤں گی، جل جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، پھانسی لگا لوں گی، زہر پی لوں گی۔ میرے بھائیو، یہ تیری کیسی محبت ہے؟ ہائی جس نے بس چند جگہوں پہ تم نے کھلا دیا، پلا دیا، ایک موبائل دے دی، ایک گھڑی دے دی، ایک واچ دے دی، ایک کپڑا دے دیا، ایک کپڑے میں، ایک گھڑی میں، ایک واچ میں، ایک موبائل کے میں، تم اتنا دیوانے ہو کہ اس لڑکے کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، اور جس اللہ نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہے اس اللہ کے لیے تم 5 ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ تمہاری عقل کی کھوپڑی میں کیا گوبر بھر گیا ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کا درجہ تو لو لڑکوں نے لڑکیوں کو دے رکھا ہے بہت سے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا موبائل کے اندر ہی اسٹیٹس، کبھی کبھی نظر پڑ جاتی موبائل، جب ٹرین وغیرہ میں چلتا ہوں تو تھوڑا موبائل کا استعمال کر لیتا ہوں، یا تو کوئی کتاب پڑھنے لگتا ہوں یا پھر موبائل کے اندر ذرا اسٹیٹس کبھی کبھی چیک کر لیتا ہوں، چلو بھائی بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ نوجوانوں کی اسٹیٹس دماغ ہی گھما دیتا۔ ایسا ایک نے اپنی گرل فرینڈ کی تصویر کے سامنے اپنی تصویر لگائی اور ہاتھ اپنی گرل فرینڈ کی طرف کیا اور اسی اسٹیٹس میں لکھا ہے، اپنی گرل فرینڈ کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے لڑکا لکھتا ہے، دیکھو خلیفہ چوک کے لوگوں، چوکانے والی یہ بات نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ کیا لکھتا ہے اسی لڑکی کے بارے میں؟ تجھ میں رب دکھتا یارا، میں کیا کروں؟ حد ہو گئی، آج انہیں لڑکیوں میں رب دکھنے لگا ہے، آج انہیں لڑکیوں کے اندر رب نظر آنے لگا ہے۔ واہ وارے مسلمانوں اور نوجوانوں، تم نے تو حدیں پار کر دی ہیں، تم لڑکیوں کو رب کا درجہ تم نے دے دیا ہے، تم نے لڑکیوں کو تم نے اللہ کے برابر قرار دیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہونا ہی چاہیے تھا کہ محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ تمہاری نظر میں لڑکیاں رب نظر آ رہی ہیں اور لڑکیوں کے اندر رب نظر آ رہا ہے، کیا کروں سمجھ میں بات نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ بتائیے، اب بتائیے، تجھ میں رب دکھتا ہے، یہ کوئی معاملہ ہے؟ یہ نوجوان نسل، اس کو عزت ملے گی؟ جن کو لڑکیوں میں رب دکھ رہا ہو، یہ ذلیل نہیں ہوگی، رسوا نہیں ہوگی، کاٹے اور مارے نہیں جائیں گے تو اور کیا ہوں گے؟ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میرے بھائیوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ آج یہ حال ہے،
مسلمان قوم کی لڑکیوں کو دیکھو، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ قرآن کی آیت ہے، ابھی رامائن تو اور منتر شروع کیا ہی نہیں ہوں۔ قرآن کہتا اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، او مسلمان کی بیٹیوں، آئی مومنہ اور آئی مجھے ماننے والیوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، گھر میں رہو، گھر سے زیادہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر ضرورت کے کائے نکلو گی؟ ہاں، قیمتی چیز ہو تو قیمتی چیز چھپ کر کے رکھنا چاہیے، قیمتی چیزوں کو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے مسلمان قوم کی بیٹیوں، خلیفہ چوک اور چمنی بازار پورنیہ کی لڑکیوں سنو، اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے نکلنے کی، پورنیہ جانے کی، بازار جانے کی، جلسوں میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے تو سنو، تیرے رب کا اعلان بھی سن لو، اس رب کے فرمان کو بھی سنو، اس کے ججمنٹ کو بھی سنو، فیصلہ اللہ کا سن لو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر کے اور پتلی ڈریس میں، سیکسی ڈریس میں اپنی جسم کی نمائش کرتے ہوئے تم بازار میں نہ نکلا کرو۔ تم بازار میں نکلو تو ایک حیادار مسلمان کی ایک حیادار بن کر کے نکلو، ایک مسلمان قوم کی بیٹی بن کر کے نکلو، اپنے اوپر حجاب جلباب ڈال کر کے نکلو۔ یدنین من جلابیبہن، جب تم اپنے گھروں سے نکلو اوڑھنی ڈال لو، چادر ڈال لو، حجاب ڈال لو، برقع ڈال لو، اور اس طریقے سے چلو کہ دیکھنے والا سوچے یہ مسلمان قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ یہ تیرا رب کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے جسم کو سوار کر کے اور خوبصورت بن کر کے نمائش کرتے ہوئے اپنے کمر کو لچکاتے ہوئے نہ چلو۔ یہ قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے لڑکیوں یہ نماز صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز صرف خلیفہ چوک کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بہار کے مسلمانوں کے لیے نہیں، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ مرد کے ساتھ ساتھ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قرآن کہتا اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے آئی مسلمان لڑکیوں تم بھی نماز قائم کر۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جائیں، ہاں اس سے رک جائے۔ اب اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے قل یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان لڑکیوں سے، جب راستے میں چلیں تو جلباب ڈال لیں، چادر ڈال لیں، اوڑھنی ڈال لیں، حجاب ڈال لیں،
بلکہ یہ کہہ لو کہ اپنے آپ کو چھپا کر کے چلے، اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نہ چلیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن آج کل کے مسلمان لڑکیاں الٹا کر رہی ہے، اطاعت نہیں، الٹا۔ ڈیجیٹل برقع، سیکسی برقع، اور اس کو کون سا برقع کا نام دو؟ آج کے زمانے میں ڈسکو برقع بڑھیا بھی پہن لے تو 17-18 سال کی نوجوان لڑکی نظر آئے۔ یہ کون سا برقع تم نے بنایا ہے؟ اگر برقع تھوڑا اگر لے کر کے لڑکیاں آتی ہیں اور پہنتی ہے تو ٹائٹ، اگر نہیں ہے تو جا کر کے وہ سلنے والے مشین سے اس کے پاس پہنچتی ہے، سلائی مشین کے پاس، اور اس سے کہنے لگتی ہیں ذرا میرے نقاب کے اس برقعے کو، اس نقاب کو ذرا ٹائٹ کر دو۔ یہ دیکھو ڈھیلا پڑ رہا ہے، یہاں کمر میں ڈھیلا، یہاں سر کی یہاں پہ ڈھیلا، یہاں پہ ڈھیلا، یہاں پہ ڈھیلا، اس کو ٹائٹ کر۔ یہ حال ہے نقاب کے نام پر۔ یہ لڑکیاں کلنک ہیں، کلنک۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نقاب نہ پہنے تو زیادہ بہتر ہے، اس طریقے سے نقاب پہننے سے زیادہ بہتر ہے نہ نقاب پہنا جائے۔ عجیب تماشا ہے میرے بھائیوں۔ ابھی نقاب کے اوپر بہت چرچے چل رہے ہیں۔ نقاب کے اندر کی گہرائی کیا ہے یہ سوچو۔ صرف اوپر میں نقاب تم نے چڑھا لیا، یہ اللہ کا حکم صرف یہ نہیں ہے۔ آج نقاب کے پیچھے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں۔ ابھی مجھے کلکتہ جانا ہوا تھا، میرا ایک دوست ملا، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو پتا ہے کہ نقاب کے پیچھے کتنا کچھ ہوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا کہ نقاب والی بہت ساری لڑکیاں ہوٹلوں میں آتی ہیں اور میں اسی ہوٹل کے اندر کام بھی کرتا ہوں۔ بتا رہا تھا کام کرتا ہوں اس میں۔ اس ہوٹل کے اندر اس نے بولا کہ میری مجبوری ہے، کہیں اور کام نہیں لگ پا رہا ہے۔ اس میں شراب بھی بکتا ہے، اس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں، اس میں انجوائے کی چیزیں بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ مسلمان لڑکیاں حجاب میں آتی ہیں، ہاتھ بھی اس کے ڈھکے ہوئے ہیں، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، پیر کے اندر بھی موزے، پورا کا پورا حجاب میں لڑکیاں آتی ہیں اور باقاعدہ اترتی ہیں اور اندر آتی ہیں اور اپنے واش روم میں یا آرام دہ کمرے میں پہنچتی ہیں اور نقاب اتار لیتی ہیں، اور پھر وہ ٹائٹ کپڑے، جنس اور ٹی شرٹ پہن کر کے باہر نکلتی ہیں، اور ایسے کپڑے صرف ان کا بس شرمگاہ چھپا رہتا ہے، باڈی چھپی رہتی ہے، بقیہ ان کا پورا جسم دکھتا ہے، بال بھی دکھتا ہے، جسم کا ہر انگ بھی دکھتا ہے، اور وہی لڑکیاں ڈانس کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کے پیسہ کماتی ہے، اپنے جسم کو بیچ کر کے پیسہ کماتی ہے۔ اے مولانا، ہم نے اپنی نظروں سے یہ چیزیں دیکھی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ میں نے جب یہ سنا میرے بھائیوں، میں تعجب کرنے لگا کہ آج ہماری تقریریں اور قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو نقاب میں ڈھکی ہوئی لڑکیاں ہیں، صرف نقاب کے اندر ڈھک لینے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ ان کو تم تعلیم نہ دو، جب تک کہ تم ان کو اللہ کا مقام نہ بتاؤ، جب تک کہ تم ان کو اللہ کا پاور نہ بتاؤ، جب تک کہ ان کو جہنم کا منظر نہ بتاؤ، جب تک کہ ان کو مرنے کے بعد قبر کے بارے میں نہ بتاؤ، تو صرف نام کے مسلمان بن جائیں گے۔ نقاب تو لگا لیں گے، حجاب تو پہن لیں گے، اوڑھنی تو اوڑھ لیں گے، برقع تو پہن لیں گی، لیکن برقع کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ برقعے کے اندر کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف برقع دیکھ کر کے جنت میں نہیں ڈالے گا۔ او برقعے والی، او حجاب والی، او اوڑھنی اوڑھنے والی، آج جنت میں
चली जा, ऐसा ना होगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इतना कहा है, अल्लाह ताला ने इतना कहा है, सिर्फ हिजाब और कपड़े देख करके अल्लाह ताला जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तेरे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है कि वाकई तू अमल कैसा कर रहा है, वाकई तेरे दिल में अल्लाह का डर है कि नहीं है। कौम के नाते तुमने तो हिजाब पहन लिया कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फला की लड़की जींस और टी शर्ट पहन रही है, फला की बिटिया जाकर के बाजार के अंदर जींस और टी शर्ट में घूम रही है। लोगों को तुमने लोगों को दिखाने के लिए तुमने हिजाब पहन लिए, लोगों को दिखाने के लिए तुमने बुर्का पहन लिया, लोगों को दिखाने के लिए तुमने ओढ़नी ओढ़ ली, मौका मिला तो पूरे कपड़े उतार लिए, डांस भी कर लिए, एंजॉय भी कर लिए। तुम्हें दुनिया वालों का डर है, यस्तखफून मिनन्नासी वला यस्तखफून मिनल्लाह, तुम लोगों से शर्माते हो, लोगों से डरते हो, लोगों से हया करते हो, समाज के लोगों से पर्दा करते हो, लेकिन होना तो ये चाहिए था वला यस्तखफून मिनल्लाह, अल्लाह से कोई पर्दा नहीं, अल्लाह से कोई हया नहीं, अल्लाह से कोई शर्म नहीं। होना ये चाहिए था कि अल्लाह से शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से हया करनी चाहिए, अल्लाह से पर्दा करनी चाहिए, लेकिन कौम और समाज से पर्दा किया जा रहा है और अल्लाह से कोई पर्दा ही नहीं है। ये वातिअल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर। देख रहे, ये है हालात हाजरा। ये कर्नाटक की उस लड़की ने, मुस्कान खान ने, हिजाब के ऊपर नारे तकबीर के जुमले लगाए, आवाजें लगाई, लड़कियों ने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। स्टेटस, हिजाब, आवर, हिजाब के बारे में लड़कियों ने ये लगाया कि हमारा ये फ्रीडम और ये हमारा ये धार्मिक चीज़ है, हम हिजाब के साथ समझौता नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट। और लड़कों ने भी लगाना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक यही चलता रहा। स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में यही तस्वीर लगाता था कि लड़की को हिजाब में दिखाया और उसके पीछे लिखा हुआ रहता था, हिजाब इज आवर, हिजाब आवर फंडामेंटल राइट, हिजाब ही हमारा राइट है और हिजाब के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टेटस में लगा दिया बस। लड़कियों ने भी लगाया, लेकिन सिर्फ लगाने से थोड़ी हो जाता है, लगाने से सिर्फ होगा, और वो भी व्हाट्सएप पे छोड़ दो, फेसबुक पे छोड़ दो, इंस्टाग्राम के ऊपर छोड़ दो, इतना ही करने से हो जाएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज तुम व्हाट्सएप से तुम अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा दाई और बहुत बड़ा इस्लाम का प्रचारक समझने लगी हो। तुम्हारा किरदार तो ये होना चाहिए कि चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, तुम्हारी जिंदगी से ये पता चले कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। तुम बात करो तो लगे कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। आज मुसलमानों की बेटियों की बहुत सारी वीडियो वायरल है। कई गैर मुस्लिमों ने मुसलमान लड़कियों को, निकाब वालियों को अपने प्यार के चक्कर में, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पटाया, फंसाया, शिकार किया। इंदौर और भोपाल के उन तमाम फाइल को उठाओ, उन तमाम फाइल को उठाओ जिसके अंदर बाकायदा लड़कियों के नाम बदले हुए तुम्हें नजर आएंगे। किसी का नाम फातिमा था, किसी का नाम ज़ैनब था, किसी का नाम रुक़ैया था, किसी का नाम सुमैया था, किसी का नाम बहुत प्यारा प्यारा मुस्लिम इस्लामिक नाम था,
لیکن پیار کے چکر میں پھنسی، پیار کے دلدل میں گئی، پیار کی شکار ہو گئی، محبت کی شکار ہو گئی، اور ایسی شکار ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو، یہاں تک کہ دین اسلام جیسے دھرم کو اور مذہب کو چھوڑا اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ نکلی اور کورٹ کے اندر جا کر کے کورٹ میرج بھی کر لیا، اور شادی کرنے کے بعد ان لڑکوں نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جو حیوانیت والا سلوک کیا ہے، جو جانوروں والا سلوک کیا ہے، ویڈیو وائرل ہے، آج تحریریں گردش کر رہی ہیں، آج تحریریں گردش کر رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ رہنے والوں آپ کو تو معلوم ہوگا باقاعدہ تحریریں گھوم رہی ہے۔ میرا نام زینب تھا، میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرا نام فاطمہ تھا، میں بڑا اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں کالج میں پڑھنے کے لیے گئی، فلاں لڑکے نے مجھے، فلاں لڑکے نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، نظریں ملی اور آپس میں ہم دونوں کو پیار ہو گیا۔ ہم نے اس کے دھرم کو جاننے کی کوشش نہ کی، ایک بار، دو بار، چار بار ملے، دو چار گفٹ ہمیں دے دیا گیا، ہم اس کے پیار کے دیوانے بن گئے، اس کی محبت میں فدا ہو گئے اور ہم اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں، میں ہندو ہوں۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ لڑکی کہتی ہے کوئی بات نہیں، پیار میں سب جائز ہے، سب جائز ہے، کوئی بات نہیں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، ہمیں دھرم سے کیا مطلب ہے، دھرم کچھ نہیں ہے، انسان، انسان سب کچھ ہے، تم غیر مسلم ہو تو کیا ہوا، اسی کے ساتھ بھاگ نکلی، کورٹ میرج کر لیا، اسلام کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، پریوار کو چھوڑا۔ جب لڑکے نے اس کو استعمال کیا، ایک دو مہینے کے ساتھ اچھے سے اس کے ساتھ انجوائے کیا، کھیلا کودا اس کے ساتھ، رات بتایا، جب من بھر گیا اپنے دوستوں کو بلایا اور روزانہ اس لڑکی کو ان لڑکوں کے حوالے، لڑکی کو لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ 10-15 لڑکے رات بھر اس لڑکی کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے، اس لڑکی کے ساتھ مستی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں، اس کے جسم کو دبوچ رہے ہیں، اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ لڑکی رو رو کے لکھتی ہے، کہتی ہے کاش کہ میں نے اسلام کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش کہ میں نے محمد رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ غداری نہ کی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ اے مسلم قوم کی بیٹیوں، حجاب کے پیچھے جو تم کھیل رہی ہو، جو حجاب کو، حجاب کے نام پہ جو تم داغ لگا رہی ہو، کل تمہیں اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، اور دنیا کے اندر سزا تو مل رہی ہے۔ صرف مسکان خان نے کر دیا، بہت اچھی بات ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری لڑکیاں پردے میں ہو، یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج ٹرینوں میں سفر کیجئے، پلینوں میں سفر کیجئے، بڑے گھرانے کی لڑکیاں تو ایسے لگتی ہے اب یہ تو انگریز کی اولاد ہے، غریب گھرانے کے تو چلو بھائی یہ نقاب، بڑے گھرانے کی زیادہ تر جو دین سے دور ہے، جنس ٹی شرٹ، اور ٹی شرٹ کے اندر تو ایسے ورڈ، ایک لڑکی کہ ٹی شرٹ میں تو اتنا لکھا ہوا تھا ٹچ می، ٹی شرٹ کے اوپر، مسلمان لڑکی اور کہہ رہی ہے ٹچ می۔ اب ظاہر سی بات کہو گے ٹچ می تو لڑکا کیا کہے گا، ہٹ می، وہ تو جیبے کرے گا تیرے پاس۔ میرے بھائیوں حد ہو گئی ہے، تم نے حدیں پار کر دی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حالات حاضرہ کو دیکھو، آج ہماری محبت اللہ سے نہیں ہے، آج ہماری محبت دنیا سے ہے، کچھ کی محبت موبائل سے ہے، بہت زیادہ اتنا لگا ہوا ہے، گیم میں لگا ہوا، موبائل میں لگا ہوا، پتہ نہیں کیا ہے، موبائل ہی کو بیوی سمجھ لیا، سب کچھ اسی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں، کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ اور جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے نا، اور جب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گئے کہ آن لائن پڑھائی ہوگی،
یہ آن لائن پڑھائی نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا آن لائن اب عشق ہوگا۔ پڑھائی کیا، پڑھائی کے نام پر عشق ہو رہا ہے، موبائل مل گیا، ابو پڑھ رہی ہوں، اب اندر میں کیا پڑھ رہی وہی جان رہی ہے، اور پھر رزلٹ بعد میں سمجھ میں آتا ہے اس نے یہ پڑھا، بھاگ نکلی تب۔ ہاں میرے بھائی، جو ذرا تصور کرو، یہ حالات ہے مسلمانوں کی، ہمارے اور آپ کے حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ اور آگے چلیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، ہاں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو۔ لیکن حالات حاضرہ میں اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں تو اللہ سے محبت نہیں ہے، رسول سے بھی محبت نہیں ہے۔ ضرور ہے جملے ہمارے رگ رگ میں ہے نبی نبی، ضرور ہم کہتے ہیں، لیکن کہنے سے محبت کی ادائیگی تھوڑی ہو جائے گی، ہو جائے گی؟ بتائیے، ہم خود کہیں کہ ہم اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور کبھی ماں کو ایک چاکلیٹ، ایک مٹھائی بھی اور ایک پھل بھی لا کر کے نہیں دیتے ہیں، باپ کی کبھی خیر خیریت نہیں، کبھی اس کو کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں، بولتے ہیں ہم اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور لکھتا ہے اسٹیٹس میں آئی لو مائی فادر، آئی لو مائی سسٹر، مدر، برادر، سب لکھتا ہے، لیکن صرف زبان کے جملے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جملے سے تھوڑی کچھ ہوگا، جملے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، دل کے اندر ہونا چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے صرف پڑھ دینے سے کچھ نہ ہوگا، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور اپنے پورے باڈی سے پریکٹیکل کرنے کا نام ایمان ہے، تب مومن ہو۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ابھی مومن نہیں ہو، دل سے بھی مان لیا کہ ہاں لا الہ الا اللہ بالکل اللہ ہی ہے، محمد رسول اللہ ہی ہے، جب آپ نے دل سے بھی مان لیا اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ اللہ نے یہ کہا یہ کرنا ہے، کرنا شروع کر دیا، تب آپ مومن ہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کی بات سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے تاکہ محبت جناب محمد الرسول اللہ سے ہونی چاہیے تھی، یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھایا کرتے تھے، کس طریقے سے سویا کرتے تھے، کس طریقے سے پہنا کرتے تھے، کس طریقے سے شادی بیاہ کرتے تھے، کس طریقے سے زندگی کاٹا کرتے تھے۔ آج تو محبت کے دعویٰ کرنے والے بہت سے ملیں گے، بہت سے ملیں گے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، معلوم ہے نا؟ شعبان کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ اتنا بھی معلوم نہیں ہے نا؟ یہ شعبان کا مہینہ، اب اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ایک ہی مہینہ سب کو یاد رہتا ہے، رمضان، بقیہ مہینہ یاد نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد والا مہینہ رمضان ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ محمد الرسول اللہ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ ہمارے کچھ کٹ ملاؤں کو دیکھو، اس کو نبی کی سنت تو یاد نہیں ہے، ان کو مرغ مسلم یاد ہے، ان کو حلوہ پوڑی یاد ہے، ان کو قبر کے اندر یہ قمقمے لائٹ جلانا، یہ سب اپنے من کی باتیں یاد ہے، یہ نبی کے فرمان نہیں ہے، یہ کٹ ملاؤں کے اپنی بنائی ہوئی چیزیں۔ حلوہ کھایا تھا، پوڑی کھائی تھی، اور کٹ ملا تمہیں معلوم ہونا چاہیے نبی کی زندگی میں کتنے دن ایسے گزرے کہ نبی نے تو کھانا ہی نہ کھایا۔
हलवा पूड़ी के नाम पर तुम डेगे मार रहे हो, हलवा पूड़ी के नाम पर तुम पूरा डेग खा जाते हो, और तुम फिर मुर्गा मुसल्लम तोड़ते हो, तुम फिर बिरयानी तोड़ते हो, फिर तुम पुलाव तोड़ते हो, और हलवा पूड़ी के नाम पर ये सारी चीजें डकार रहे हो। मेरे भाइयों जरा सोचो, गौर करो। नबी अकरम जब पूछा गया क्यों हलवा पूड़ी खाते हो, कहा कि नबी के दांत शहीद हुए थे और नबी ने शाबान में हलवा पूड़ी खाया, इस वजह से हम हलवा पूड़ी खाते हैं। मैंने कहा वाह, हद हो गई। हालात देखो मेरे भाइयों, अभी देखना 15 शाबान को कब्रों को सजाया जाएगा, अभी 15 शाबान को कब्रों को धुला जाएगा, कब्रों के अंदर मेकअप किया जाएगा, कब्रों को पोता जाएगा, लेपा जाएगा, कब्रों के अंदर पेंटिंग की जाएगी, कब्रों के अंदर लाइटें लगाई जाएंगी, कब्रों को सजाया जाएगा, कुमकुमे लगाए जाएंगे, रात भर वहां पे बैठा बैठी हो, रात भर वहां पे फूल बरसाए जाएंगे। ये सारे काम सब शाबान के महीने में किए जाएंगे। सवाल ये, ओ कटमुल्लाओ, ओ मुसलमानों जो ये काम करते हो, क्या हमारे नबी ने ये किया है? अगर किया है तो बहुत खूब, मुबारक हो, और अगर नहीं किया है तो तुम क्यों करते हो? किसने तुम्हें इजाजत दी है? हलवा खाया था। नबी के दांत कब शहीद हुए? हाँ, शाबान में। कब शहीद हुए? नबी के दांत शाबान में शहीद न हुए, जंगे उहद के मौके पे, वो शाबान का महीना न था। जंगे उहद कब हुई मालूम है किसी को? कौन से महीने में? नहीं मालूम। अब इतनी रात को कुछ याद भी होगा, सब निकल गया होगा। हम ही लोग हैं जो रात में तकरीर कर लेते हैं। कभी कभी कोई बोलता मौलवी साहब कैसे कर लेते हैं, हम भी सोचते हैं पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, बाद में समझ में आते पता नहीं कैसे कर लेता हूँ। शाबान के महीने में तुम सिर्फ दांत नबी के शहीद हुए हलवा खा रहे हो। अरे नबी ने पत्थर भी बांधे, भूख भी रहे, रोजा भी आपने रखा है, आप भूखे भी रहे, कभी कभी सुन्नत को भी अदा कर लो। हाँ, हदीसों की किताबों को उठाओगे, सुनन निसाई की उस किताब, उस हदीस को उठाओ जिसने उसामा बिन सैद ने जब नबी से सवाल किया था और नबी से पूछा था, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप रमज़ान के अलावा, रमज़ान मुहर्रम में रोज़ा इतना नहीं रखते, सफ़र में भी इतना रोज़ा नहीं रखते, रबीउल अव्वल में भी इतना रोज़ा नहीं रखते, रबीउल सानी में भी इतना रोज़ा नहीं रखते, जमादिल ऊला जमादिल आखिर में भी इतना रोज़ा नहीं रखते, रजब के अंदर भी इतना रोज़ा नहीं रखते, रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हैं, या ये कह लीजिए पूरा पूरा महीना आप रोज़ा रखते हैं। आई नबी बताइए रीज़न क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, इस महीने में आप सबसे ज़्यादा रोज़ा क्यों रखते हैं? जवाब में अल्लाह के नबी ने दिया था, ओ हलवा पूड़ी तोड़ने वालों, आई मुर्गा मुसल्लम के डेगे चाटने वालों, आई कब्रों के अंदर मज़ारों के ऊपर जाकर के हार चढ़ाने वालों, कब्रों को जाकर के सजाने वालों, कम से कम मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, नबी के पैगाम को सुनो। नबी ने कहा था, हजरत उसामा बिन जैद से कहा था, आई उसामा बिन जैद, अगर मैं इस महीने में रोजा रखता हूँ, वहुवा शहरुन फीहि युरफाउ इलल आमाल युरफाउ इला रब्बिल आलमीन। शहरुन फील आमाल,
اسی مہینے کے اندر اعمال کو اللہ تعالیٰ آسمان میں اٹھاتا ہے. یرفع فیہ، اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں رب العالمین کے پاس اعمال کو لے کر کے جایا جاتا ہے. اس مہینے میں انسان کی اعمال لے کر کے فرشتہ اوپر جاتا ہے. اسی مہینے کے اندر وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَهُوَ صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے، فرشتہ لے کر کے جائے، تو میں حالت روزے میں رہوں، روزے کی حالت میں رہوں. اور روزے کی حالت میں جب میرا اوپر اعمال جائے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا. یہ میرے نبی نے جواب دیا تھا. او ڈیگوں کو چاٹنے والوں، کبھی نبی کی سنت کو بھی ادا کر لو. لیکن یہ نہیں ہوگا، سب الٹا. 15 شعبان کو رکھیں گے، رات بھر جاگیں گے. حدیث کے اندر آیا ہے 15 شعبان کو کریں گے. ہاں کریں گے. اور بہت سے مسلمان اسلام کو جانتا بھی نہیں، دیکھا دیکھی میں سب کچھ ہو رہا ہے. 15 شعبان کو رات بھر جاگا جائے گا، عبادت کی جائے گی، اور فاتحہ کیا جائے گا، پھونکا جائے گا، پیسے جیب میں بھرا جائے گا، کھایا جائے گا. چینل والوں، یہ سب کٹ ملاؤں کے نام کرو. بتاؤ کون سی کتاب میں تم نے پڑھی؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. جس حدیث کے حوالے سے تم بات کرتے ہو وہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی ضعیف قرار دیا، علامہ ناصر الدین البانی نے بھی ضعیف قرار دیا. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک رات نبی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، اور جب میری نظر کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ محمد رسول اللہ بستر پر نہیں ہے. ہاں بیوی، شوہر نہیں، کہاں گئے؟ اور بھی بیویاں تھیں نا، دل کے اندر ہو سکتا کہیں اور تو نہیں چلے گئے. اٹھی، نکلی، تلاش کرنے لگی، اور جاتے جاتے جنت البقیع میں پہنچتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ محمد رسول اللہ جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے. ترمذی حدیث ہے یہ، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اسی کا حوالے دے کر کے جب تقریر کرے گا تو اس کے مولوی جب تقریر کریں گے تو عوام پبلک سبحان اللہ سنیے. اور اس کے اندر کتنی غلطیاں یہ بھی میں بتا رہا ہوں. نبی اکرم کو دیکھا جنت البقیع میں ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہاں پہ؟ اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک ڈھونڈتے ہوئے چلی آئی. کہا کہ ہاں. کہا کہ کیا سوچ رہی تھی؟ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں گا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. ارے تمہارے ساتھ باری ہے، تمہارے ساتھ رہوں گا. میں آیا تھا یہاں پہ، اور آج کی رات میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی الى السماء الدنیا ينزل تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا. شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا میں آتا ہے. فیغفر لاکثر من عدد شار غنم کلب، بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث ہے اور حدیث کا ترجمہ ہے. اس رات میں اچھا اتنی فضیلت. اب اس حدیث کی سند کے اندر بھی گڑبڑی ہے اور اس کے متن میں بھی گڑبڑی ہے. اب بتاتا ہوں. سند کے اندر 2 راوی ہیں، دونوں میں آپس میں ملاقات نہیں ہے. ایک پیدا ہوئے کب اور پیدا ہوئے کب، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. ان دونوں نے آپس میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس وجہ سے سندن یہ حدیث ضعیف ہے. پہلا. دوسرا یہ کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اکیلے، اتنی فضیلت والی رات تھی تو اللہ کے نبی نے بیوی کو کیوں نہیں جگایا؟
بچوں کو کیوں نہیں جگایا؟ اپنے ان صحابہ کو کیوں نہیں جگایا جو صحابہ نبی کی ایک زبان پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے؟ نبی نے یہ عبادت اکیلے کیوں کی؟ سوال۔ دوسرا سوال، جب شب قدر، لیلۃ القدر کے بارے میں، اس مقام والی اور فضیلت والی رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے سب کو بتایا، یہ رات بڑی قدر والی ہے، اس میں خود جاگتے تھے، اپنے بچوں، پریوار اور صحابہ کو جگایا کرتے تھے۔ اور جب شعبان کی رات اتنی فضیلت والی رات تھی تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا کیوں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے، یہ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے۔ نعوذ باللہ، کیا نبی نے یہ بات لوگوں سے چھپائی ہے؟ اگر حضرت عائشہ نہیں پہنچتے تو یہ بات کیسے پتا چلتی؟ یہ پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اگر نہیں پہنچتے تو نہیں بتاتے۔ تیسرے نمبر کے اندر جو تار کے اندر جو فالٹ ہے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کا کمرہ، نبی کا کمرہ بیت جنت البقیع سے لگ بھگ آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ خود گیا ہوں مدینہ اور جنت البقیع میں نے بھی دیکھی ہے۔ نبی کی قبر اور جنت البقیع کی دوری لگ بھگ آدھا کلومیٹر ہے۔ اب یہ بتاؤ، ایک لڑکی رات میں اکیلے اٹھے، ڈھونڈتے ہوئے جائے، اکیلی جائے اور قبرستان پہنچ جائے۔ دن میں لڑکیاں نہیں جاتے، رات میں چلی جائیں گی۔ غور کرو، اپنی ان بہنوں کے پاس کہ نبی کی ان بیویوں کے پاس کیوں نہ گئی؟ ان قبرستانوں میں، ان قبر کے اندر کیوں پہنچی؟ یہ بھی فالٹ ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ بنو کلب کی بکریوں کی بال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے حدیث ضعیف ہے۔ اب اسی کو بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ رات میں جاگتے ہیں۔ عبادت نہیں، عبادت کے نام پر تو جوان لڑکیاں سج دھج کر کے جاتی ہے قبرستانوں میں۔ اللہ اللہ، بھیڑ آپ دیکھیے، پھر آپ کو لگے گا کہ اسی قبرستان ہی میں گھر بنا لوں۔ اب ایسی سی لڑکیاں قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں ایک مطلب یہ ہے کہ قبرستان جاؤ تو تمہیں موت یاد آئے۔ فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ۔ قبر میں جانے کا مطلب یہ ہے جب تم قبرستان کے اندر پہنچا کرو تو یہ ہو کہ قبرستان میں جاؤ تو تمہیں موت یاد آئے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کر۔ نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، نبی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ صرف ایک رات نہیں، ایک رات ثابت ہی نہیں ہے، ایک رات رکھنا بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو اپنے آپ سے کوئی دین ایجاد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ نے فرمایا کوئی اگر ایسا عمل کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ ابھی حالات حاضرہ کو دیکھیے گا، یہی معاملہ چلے گا۔ اسی وجہ سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ بھی میسج لوگوں میں جائے کہ اس دن، اس رات میں جاگنا، صرف ایک رات جاگنا غلط ہے اور بدعت ہے اور گناہ ہے۔ ایک دن، ہاں مہینہ بھر آپ عبادت کریے، کوئی بات نہیں ہے، روزہ رکھیے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دن صرف اس حدیث کے بنیاد پر تو پھر غلط ہے۔ اب دیکھیے، نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے نبی نے جن چیزوں کو کیا ہے وہی کی جائے۔
صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے اور نبی کی باتوں سے بھی محبت کرتے تھے. اگر نبی کہہ دیتے تھے او لوگوں یہ چیز کو چھوڑ دو, ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, نبی نے فرمایا اس کو اتار دو, یہ جہنم کا انگارہ ہے, یہ مردوں کے لیے حرام ہے. اللہ کی نبی نے اس کو کہا کہ یہ جہنم کا انگارہ ہے, یہ آگ کا ٹکڑا ہے. اس صحابی نے اٹھایا اس انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھینک دیا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, بعض صحابہ نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو, اپنے بیوی اور اپنے بیٹی اور اپنی ماں کو دے دینا. کہا کہ نہیں, نبی نے اس کو ایسا دیکھا ہے, حقیر نظروں سے دیکھا ہے اور جہنم کا انگارہ اور آگ کا انگارہ اس کو قرار دیا ہے. نبی نے کہہ دیا اب ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے آگے, نبی کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نماز. یہی نماز ہر دھرم کے اندر موجود ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی شریمد بھاگوت گیتا منتر نمبر 6 منتر نمبر 10 ادھیائے نمبر 6 یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستھتا ایکاکیہ چتاتمان نراسر پرگیا پنچم سمیا کرتبیا. یہ دیکھو ذرا ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستھتا, یوگ کرو, عبادت کرو, پوجا کرو, بھکتی کرو, کنٹینیو کرو, کرتے رہو. رہسستھتا اس کو کبھی چھوڑنا نہیں, کنٹینیو عبادت کرو. یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستھتا, اور عبادت کرو, پوجا کرو, بھکتی کرو, عبادت کرو, پوری شریر کا پوجا کرو, پوری شریر کا ایکسرسائز کرو. اب ہم اگر عبادتوں کو دیکھنے جائیں تو ہندو دھرم کے اندر کوئی ایسی عبادت ہی نہیں ہے جس کے اندر پورے شریر کا یوگ کیا جاتا ہو. اب اس مسلمانوں میں دیکھتے ہیں, اسلام کے اندر دیکھتے ہیں تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر پورے شریر کا یوگ کیا جاتا ہے. پیروں کا بھی یوگ ہے, ہاتھوں کا بھی یوگ ہے, سر کا بھی یوگ ہے, کمر کا بھی یوگ ہے. ان تمام چیزوں کا ایکسرسائز نماز کے اندر موجود ہے. یعنی ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے کہ نماز کی ادائیگی کرو. یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستھتا ایکاکیہ چتاتما نراسر پرگیا. اور جب تم عبادت کرو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس طریقے سے کھڑے ہو کہ چتاتما اس طریقے سے کھڑے ہو گویا کہ پورا آتما آپ کا سب کچھ اللہ کے سامنے ہو, گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اللہ کے سامنے تیرا دل لگا ہوا ہو اور دنیا کو تم بھول جاؤ, اللہ کے لیے اپنے آپ کو بالکل کھڑا کر لو. یا چتاتما نراسر پرگیا, سب کو ناراض کر لو لیکن اس اللہ کو ناراض نہ کرو. وہی اللہ سب کچھ دینے والا ہے, اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو. یہی تو جناب محمد رسول اللہ نے نماز کے بارے میں بتایا ہے, یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اَلْتَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. جب تم عبادت کرو, جب تم بھکتی کرو, جب تم پوجا کرو, جب تم یوگ کرو تو اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. گویا کہ اَلْتَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو کہ اللہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی نماز کی طرح پڑھو, کوے کی طرح چونچے نہ مارو, نماز سجدے میں ہو اور دل مکان کے اندر ہو, دل کاروبار میں ہو, دل کہیں اور لگا ہوا ہو. میرے بھائیو ابھی تمہاری زندگی میں ابھی رمضان جیسا مہینہ آنے والا ہے. اگر زندگی نے وفا کی تو رمضان کے مہینے کو بھی پاؤ گے. اس مہینے میں جب قرآن کی آیتیں ہمارے حافظ صاحب پڑھیں گے, جب تراویح کی نماز تم پڑھو گے اور میں
अपील करता हूँ कि तरावी की नमाज ज़रूर पढ़ो। साल भर में तो कुरान पढ़ते नहीं हो, कम से कम नमाज की हालत ही में कुरान की आयतें को सुन लो। नबी कुरान खुद पढ़ा करते थे, सुना करते थे। नबी को कुरान बहुत ज़्यादा पसंद था। और लोगों, इन म्यूजिकों को डिलीट करो, इन गानों को डिलीट करो, कुरान से दिल लगाओ। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से सुनो कि दुनिया ही भूल जाओ, बस रब रब तुम्हें याद आए। कुरान की आयतें सुनते चले जाओ। या चत्ता तिमा निराशीर परगिया, और तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा सब कुछ अल्लाह के पास हो, ऐसा लगे कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और अल्लाह, अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, तो ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए। पंचम समय कर्तव्य, ये 5 समय, 5 वक्त, 5 टाइम इसको किया करो, 5 टाइम इसको किया करो, 5 टाइम। ये भी नमाज 5 टाइम, खम्स सलावात फी कुल्ल यौमिन व लैला, 5 टाइम इसको अदा करने का हुक्म दिया गया है। 5 टाइम इसको अदा करने का हुक्म दिया गया है। और मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत है तो नमाज, सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को ये नमाज से मोहब्बत थी। मंजर से सुना होगा, हाँ मंजर से सुना होगा, जब अल्लाह ताला ने आसमान के अंदर बुलाया और आपने आपको मेराज कराई, और जब आपको 50 वक्त की नमाज दी गई, आप कितने ज़्यादा खुश हुए कि उतने ज़्यादा खुश कभी ज़िंदगी में ना हुए थे। जब लेकर के नीचे आने लगे, हज़रत मूसा ने रोक लिया, आज मोहम्मद क्या लेकर के जा रहे हो? कहा कि नमाज ये तोहफे में मुझे मिली है, इसी को लेकर के जा रहा हूँ। कहा इतने ज़्यादा खुश हो? कहा कि हाँ। कहा कि सिर्फ तुम्हें पढ़नी है कि तुम्हारी उम्मत के लिए? कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर ये 50 वक्त की नमाजें फर्ज है। कहा ये उम्मत 50 वक्त नहीं पढ़ेगी, मेरी उम्मत तो 2 वक्त नहीं पढ़ती थी। जा जरा कम कर आ, जरा कम करा कर किया जा। मेरे भाइयों, उस नबी ने कम कराया, कम कराया, कम कराया, लेकर के जमीन के नीचे 5 वक्त के लेकर के आए। और इस नबी इस नमाज से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया, कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज आंखों की ठंडक है, ये फरमाया आपने। आपने यहां तक फरमाया, लोगों अगर मुझे मालूम चल जाए जो नमाज नहीं पढ़ता है, पता चल जाए, और कभी ऐसा हो कि मैं अपनी जगह किसी को नमाज में खड़ा कर दूं, मुसल्ले पे खड़ा कर दूं, और मैं तलाश करूं, देखूं कौन घर के अंदर बैठा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसके घरों को मैं आग लगा दूं। अपने नबी को नमाज से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरे भाइयों, तुम नबी से मोहब्बत करते हो, और नबी जिन चीज़ों से मोहब्बत किया करते थे उनसे तुम मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? महबूब की पसंदीदा चीज़ों से लोगों को मोहब्बत हुआ करती है, मोहब्बत हुआ करती है। जरा देखो, बीवी को आपसे मोहब्बत है, बीवी को मीठा पसंद, आपको तीखा पसंद है, लेकिन बीवी आपसे मोहब्बत करती है और आपकी मोहब्बत में मीठा नहीं बनाती, तीखा बना देती है, क्योंकि वो मोहब्बत करती है, अपने शौहरों से मोहब्बत करती है। शौहर को ज्यादा तेल मसाला वाला सामान पसंद है, लेकिन बीवी को पसंद नहीं है। शौहर की मोहब्बत में ज्यादा मसालादार वाला सामान बना दिया, क्योंकि मेरा शौहर खुश हो जाए। मेरे भाइयों, तुम नबी से मोहब्बत करते हो, नबी की जिन चीज़ों से मोहब्बत थी उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? नबी को मोहब्बत नमाज से, नबी को मोहब्बत कुरान से, नबी को मोहब्बत नमाज मस्जिदों से, नबी को मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको इन चीज़ों से मोहब्बत ही नहीं है, इन चीज़ों से मोहब्बत ही नहीं है। ज़रा गौर कर, जब हज़रत उमर फारूक ने जज्बे मोहब्बत में कभी कहा था, अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ल शैइन इल्ला नफ्सी, उठाओ बुखारी उठाओ, बुखारी के अंदर लिखा है कि हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी से जज्बे मोहब्बत
حضرت میں کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ میری زندگی میں ساری چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب ہیں، بیوی سے، بچوں سے، پریوار سے، گھر سے، تجارت سے، کاروبار سے، غرض کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب آپ میری نظر میں، الا نفسی، اے میرے نبی میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ ہاں سب سے محبت ہے لیکن میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ ذرا اس حدیث کو سن لیجئے، اس کے بعد میں بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے کیا کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سب سے بڑھ کر کے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اچھا اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کیا کہہ رہے ہو، اپنی جان سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسی، لا یؤمن احدکم، یا یہ کہا لا یؤمن، وہ مومن ہو نہیں سکتا، یا عمر تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے حتی یحبا، یہاں تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، تب تک تم مومن بن نہیں سکتے ہو۔ عمر فاروق نے اسی وقت تک کھڑے کھڑے اپنی زبان کو لگام دی اور اپنے جملے کو دہرایا اور اپنی اس بات سے اس نے فوراً رجوع کر لیا اور کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، لا انت احب الی من نفسی، اے نبی آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے محبوب ہیں، یعنی میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے لگا ہوں، جان کی بازی آئے تو جان بھی دے دوں گا لیکن آپ کے اندر ذرہ برابر خراش نہیں آنے دوں گا۔ تیر چلے گی تلوار چلے گی، تیر چلے تلوار چلے نیزہ بر سے ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے اوپر تیر لگنے نہ دیں گے، یعنی آپ کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبوب، آپ کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، محبوب آپ ہماری نظر میں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اپنی جانوں کی قربانی لگا ڈالی، جان کی بازی لگا ڈالی، تب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر الآن یا عمر، اے عمر اب تم پکے مومن بن گئے ہو۔ سوچئے یہ حدیث ہماری زندگی میں کیسے لگی؟ ہاں اپنی جان سے زیادہ، ارے رے جان چھوڑیے مولوی صاحب، آج کل تو ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، کسی ایک سنت کو اٹھا لیجئے، کوئی ایک سنت ہم ادا کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کتے کی طرح کھڑے کھڑے بف سسٹم نکل گیا ہے، ان امیر زادوں نے بف سسٹم نکالا، بیٹھ کر کے کھانا سنت ہے، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے۔ ہاں ایک بھی سنت دیکھیے، کھانے میں بسم اللہ نہیں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے، جو دعائیں کون سی دعا پڑھی جاتی، کتنے لوگوں کو دعا معلوم ہے؟ میرے بھائیوں تو حالات حاضرہ بہت ڈینجر، ہماری زندگی میں حالات حاضرہ کے اوپر غور اٹھائیے، کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت نظر نہیں آئی، کہیں بھی۔ اس حالات کو بدلنے کے لیے ضروری ہے مومن بنے، تب یہ حالات بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے، اللہ نے، رب نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، آج تک ان کی حالت نہیں بدلی جن کو اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ ہی نہ ہو۔ اب ہم سمجھیں ہم بدل بھی نہیں کریں گے تو بتائیے اللہ کہاں سے بدل؟ آدمی کوشش ہی نہیں کرے گا، ٹرین ہی نہیں پکڑے گا، کہاں سے پٹنہ اور دلی اور بمبئی جائے گا؟ ہم یہیں پہ بیٹھے بیٹھے رہیں اور ہم سمجھ جائیں کہ بمبئی چلے جائیں گے، دلی چلے جائیں گے۔ دلی جانے کے لیے ہمیں پلین پکڑنے کی ضرورت ہے، ٹرین پکڑنے کی ضرورت ہے، گاڑی میں چڑھنے کی ضرورت ہے، تب ہم پہنچیں گے۔ ہم بیٹھے بیٹھے سمجھ رہے ہیں ہم پہنچ جائیں گے، میرے بھائیوں نہیں، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں اور آپ کو بدلنا ہوگا، سماج کے اندر تبدیلی لانی ہوگی، صرف جلسہ جلوس سے کچھ نہیں ہوگا۔
ہوگا, اپنے آپ کو چینجنگ کرنا ہوگا, بدلنا ہوگا, تب ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے, ورنہ بدلاؤ نہیں آئے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مومن بنو, غم نہ کر, افسوس نہ کر, مایوس نہ ہو. غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت تمہیں ملے گی, سلطنت تمہیں ملے گی, عہدہ تمہیں ملے گا, کرسیوں پہ براجمان تم ہوگے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. حتیٰ ترجعوا الی دینکم, یہ ذلت غائب ضرور ہوگی, یہ رسوائی ختم ہوگی, یہ بے عزتی ختم ہوگی. تمہیں مارا جا رہا, کاٹا جا رہا ہے, تمہارے پر انگلی بھی نہیں اٹھایا جائے گا. حتیٰ ترجعوا الی دینکم, جب تم اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے, جب تم پکے مومن بن جاؤ گے, تو یہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, حالات سے سمجھوتا کرو, حالات کو اپنے قابو میں کرو. وہ قوم مردہ ہے, ہاں وہ مچھلیاں جو مردہ ہوتی ہے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے, لیکن زندہ مچھلیاں پانی میں اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہم زندہ قوم ہیں, ہم راستہ بنائیں گے, نکالیں گے اور زندہ قوم بن کر کے دکھائیں گے, مردہ نہیں بنیں گے. بہلا ہمیں بہانے والے بہا نہیں سکتے, ہم زندہ قوم ہیں. ہم پانی میں, ہم سمندر میں, ہم دریاؤں کے اندر راستہ بنائیں گے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین, مومن بن جاؤ. میرے بھائیوں, یہ 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے, پونے 2 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انشاءاللہ بہت ساری تقریریں اور بہت ساری موضوعات کے اوپر ہماری نئی تقریریں اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ بھائی کم سے کم قوم علماء سے جڑے, علماء کو سنے, علماء سے کچھ سیکھے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ چینل والے حضرات